अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि आज भी तमाम दिन लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। सुबह के औकात में शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 तक जा पहुंचा। दोपहर के वक्त में मामूली कमी के साथ 328 की सतह पर आ गया। आने वाले दिनों में स्मोक की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया। क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं सोहेल कैसर से। बताइए सोहेल। देखिए, आलूदगी और लाहौर तो अब जैसे इन दिनों के दौरान लाजमो मलजूम होकर ही रह गए हैं कि ऐसे लगता है जैसे दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है कि कई रोज़ से लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कभी पहले नंबर पर कभी दूसरे नंबर पर विराजमान दिखाई देता है और आज भी तमाम दिन यही सूरत हाल रही और इस वक्त भी बरकरार है। अगर मैं सुबह के औकात की बात करूं तो सुबह के औकात में लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 515 की सतह तक जा पहुंचा था। बहुत ही खतरनाक सूरत हाल रही। और उसके बाद जब थोड़ा सा वक्त गुजरा तो किसी हद तक ये जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का वो कदरे नीचे आ गया और दोपहर के औकात में ये 328 के राउंड अबाउट रिकॉर्ड किया गया। और इस वक्त लाहौर में सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है मॉल रोड के इलाके में रिकॉर्ड किया जा रहा है, तकरीबन 559 के अराउंड अबाउट है ये। इसी तरह बरकी रोड जो है वहाँ पर भी काफ़ी सूरत हाल दिगर गूँ है, जहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है तकरीबन 400 के करीब तक ये पहुँच गया है। और ये वो सूरत हाल है जिसको बिलाशुबा बिला मुबालगा काफ़ी अलार्मिंग करार दिया जा सकता है, और वो भी इस तनाजुर में कि मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से ये बताया गया है कि जो आने वाले दिनों के दौरान स्मोग की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है। और एक जो बहुत ही अहम फैक्टर है कि लाहौर के बारे में तो हम अक्सर बात करते रहते हैं, तो अब लाहौर के साथ साथ फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला जो हैं ये भी मुसलसल शदीद आलूदगी की लपेट में नज़र आते हैं। गो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर ही पहले नंबर पर विराजमान नज़र आता है कि वहाँ पर सिर्फ लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों का ही जिक्र होता है, लेकिन अगर पंजाब के अंदर पर फैसलाबाद और मुल्तान लाहौर से भी आगे नज़र आते हैं। पंजाब की हद तक हम मजमूई तौर पर ये कह सकते हैं कि स्मोक की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, जिसके मज़ीद ख़राब होने के इम्कानात भी मौजूद हैं। जी, आपका शुक्रिया। सेशन कोर्ट में सूबाई वजीर की जाली वीडियो अपलोड करने का केस। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत की। मुलजिमा के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मजीद जानते हैं अबू बकर तारिक से। बताइए अबू बकर। हाँ जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में सूबाई वजीर की जाली वीडियो अपलोड करने का ये मुकदमा है, जिसमें अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला महफूज किया है। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद चौधरी ने जमानत बाद गिरफ्तारी की समाअत की है, जिसमें मुलजमा ने जेल से अपने वकील मियां अली शफाक एडवोकेट की वसात से जमानत जो है वो दायर कर रखी है। मुलजमा के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। अदालत में मुलजमा ने ये अपनी जो है वो दरखास्त जमानत दायर कर रखी है, जिसके ऊपर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरे पर झूठा इल्जाम है, लिहाजा मेरी जो है वो दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है और आने वाले दिनों में ये फैसला सुनाया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया। एलडीए ने भी ई बिज पोर्टल पर नक्शे वसूली का अमल शुरू कर दिया। ई बिज पोर्टल पर एलडीए का पहला नक्शा जमा हुआ, जो मुस्तरद कर दिया गया। कमर्शियल नक्शा एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग जोन 7 को जमा करवाया था। एलडीए ने केस मंजूर करने के बजाय तकनीकी एतराज़ लगा दिया। मजीद जानते हैं जैनुल आबदीन से। बताइए जैन। पंजाब हुकूमत के डिजिटल इनकलाब का पहला इम्तिहान एलडीए में नाकाम हो गया है। ई बिज पोर्टल पर जमा होने वाला पहला ही नक्शा मुस्तरद कर दिया गया। 4 दिन गुजर गए, बेशतर केसेस फैसले के मुंतजर हैं। इस तरह डिजिटल आसानी के वादे अभी तक सिर्फ कागजों की हद तक महदूद हैं। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत के ई बिज पोर्टल पर एलडीए का पहला ही केस मुस्तरद हो चुका है। एलडीए को मौसूल ये पहला कमर्शियल नक्शा शोबा टाउन प्लानिंग जोन 7 में जमा हुआ, जिसे मंजूरी देने की बजाय तकनीकी एतराज लगाकर वापस कर दिया गया। जराये के मुताबिक 4 दिनों के अंदर ई बिज पोर्टल पर मजमूई तौर पर 9 केसेस जमा हो चुके हैं, जिनमें 2 लैंड यूज कन्वर्जन और 7 कमर्शियल नक्शे शामिल हैं। एक जोहर टाउन के केस का चालान जारी किया गया, एक नक्शा मुस्तरद किया गया, जबकि बाकी तमाम जो फैसले हैं वो अभी तक तखीर का शिकार हैं। ई बिज पोर्टल पर अमल दरामद का आगाज शहरी सहूलत के नारे के साथ किया गया, ताहम इब्तदाई मरहले में ही
سسٹم کے اندر ہم آہنگی کے مسائل کھل کر سامنے آ چکے ہیں. LDA اور ای-بز کے سسٹمز ابھی تک سنک نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے آن لائن کیسز کی پروسیسنگ سست روی کا شکار ہے. ذرائع کے مطابق LDA کے عملے کو ای-بز پورٹل کے استعمال پر مکمل تربیت فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث اعتراضات اور تکنیکی خامیوں کی شرح زیادہ ہو چکی ہے. ای-بز پورٹل پر جمع شدہ درخواستوں پر فیصلہ نہ ہونے سے شہریوں کو مایوسی کا سامنا ہے. ابتدائی مرحلے میں پورٹل کے ذریعے صرف کمرشل نقشے اور لینڈ یوز کے کیسز جمع ہو رہے ہیں، مگر آئندہ مرحلے میں LDA کی دیگر سروسز بھی شامل کرنے کا منصوبہ ہے. پنجاب حکومت کے مطابق ای-بز پورٹل کا مقصد عوامی سہولت، شفافیت اور تیز تر کارروائی ہے، مگر زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ ابھی تک یہ نظام تجرباتی مراحل سے آگے نہیں بڑھ سکا. جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے اور LDA ہے، ان کے درمیان کوارڈینیشن کی کمی ڈیجیٹل نظام کے مؤثر نفاذ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے. آپ کا بہت شکریہ. پنجاب کالجز لاہور کے زیر اہتمام پاکستان میں سیاحت کی اہمیت کے عنوان سے سیمینار. TDCP کے نمائندوں، ماہرین، اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد میں شرکت. MD TDCP عاصم رضا سیمینار میں خصوصی طور پر شریک ہوئے. ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کا تعاون پنجاب کالجز لاہور کے زیر اہتمام پاکستان میں سیاحت کی اہمیت کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد. TDCP کے نمائندے حماد ہاشمی نے ٹورزم اویئرنیس پروگرام کے تحت پریزنٹیشن پیش کی. طلباء طالبات کو بتایا گیا کہ ہم اپنی ثقافت سے سیکھتے ہیں اور سیاحت ہمیں سکون، آگاہی اور نئے تجربات فراہم کرتی ہے. پریزنٹیشن میں سیاحتی مقامات پر حفاظتی اقدام کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی. ایک خوبصورت ڈاکومنٹری کے ذریعے پنجاب کے دلکش اور قدرتی حسن سے بھرپور مقامات دکھائے. MD TDCP عاصم رضا نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں طلباء کو سیاحت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ سیاحت ذہنی سکون اور تفریح کا ذریعہ ہے. نوجوان اپنی زندگی میں سیاحت کو بھی تعلیم کا لازمی حصہ بنائیں. گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ پنجاب کے اندر سیاحت کا جو پوٹینشل ہے اس کو تمام لوگوں تک کیمرے کی آنکھ کے ذریعے پہنچانا ہے، اور جو ہماری یوتھ ہے اس کو سینسٹائز کر کے پہنچانا ہے. اب دیکھیں نا، ہماری میجورٹی چنک تو ہمارے بچے اور بچی ہیں جو اسکولوں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز کے بیچ میں موجود ہیں. تو ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پنجاب کی جو ٹیم ہے ٹورزم اویئرنیس پروگرام کے نام سے، وہ ڈیلی بیسس پہ کسی اسکول میں، کالج میں اور یونیورسٹی کے بیچ میں ہم جاتے ہیں. پنجاب کے بیچ میں سیاحت کے حوالے سے کہاں کہاں کتنا پوٹینشیل اور حسن موجود ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب ان کے لیے کیا کیا کچھ کر رہی ہے، ٹوٹل سینسٹائز کیا جاتا ہے. سینئر پرنسپل پنجاب کالجز سروت حسن نے کہا کہ دنیا کو ایکسپلور کرنا، قدرتی حسن کو دیکھنا اور اسے انجوائے کرنا انسان کو نئی توانائی اور سکون بخشتا ہے. ٹورزم ایکچولی جو ہے وہ بچوں کو کے لیے اتنا آئی اوپننگ اور اتنی ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے مواقع انہیں دینے چاہیے. آپ ہماری جتنا کلچر ہے، جتنا ہیریٹیج ہے وہ دکھائیں. بچے کے لیے یہ اتنا سیکھتا ہے بچہ ان سے، اتنی راہیں جو ہیں وہ نئی کھلتی ہیں بچے کے سامنے، اتنی نئے چیزیں روشن ہوتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. طلباء کا کہنا تھا کہ TDCP کی ٹیم کی آمد سے نہ صرف سیر و سیاحت کی اہمیت کا احساس ہوا، بلکہ یہ جاننے کا موقع بھی ملا کہ پاکستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے. آج ہمارے کالج میں TDCP پروگرام ہوا تھا، اس کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ کس جگہ کو کس طرح ایکسپلور کرنا ہے. ہمیں بہت مزہ آیا، جو چیزیں ہمیں نہیں پتہ تھی ہمیں وہ بتائی گئی، اور پاکستان کی ایسی جگہ کے بارے میں بتایا گیا جو ہمیں نہیں پتہ تھی. جو یہاں پر پروگرام ہوا TDCP کا، وہ بالکل میری وائبس کے اکارڈنگ تھا، کیونکہ مجھے پاکستان ایکسپلور کرنے کا اور ڈیفرنٹ جگہ ایکسپلور کرنے کا بہت شوق ہے. تو آج کا پروگرام بہت بیسٹ تھا میرے لیے. تقریب میں طلباء طالبات نے وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملی نغمے پیش کیے، جنہوں نے محفل کا ماحول مزید جذبے اور جوش سے بھر دیا. اکتوبر کی پولیو مہم کے دوران شاندار کوریج حاصل ہوئی. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ میڈیا نے درست معلومات پہنچا کر اہم کردار ادا کیا. پولیو ورکرز ہمارے ہیروز ہیں. 3 نومبر سے شروع ہونے والی پولیو مہم میں والدین بچوں کو لازمی ویکسین پلائیں. یہ چھوٹی سی احتیاط بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچاتی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے. بتائیے سجاد. جی بالکل جی، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے جو ہے وہ پولیو ورکشاپ میں شرکت کی ہے، اور پولیو ورکشاپ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا مقامی ہوٹل میں عالمی ادارہ صحت کے زیر اہتمام میڈیا ایڈوکیسی سیمینار سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ فوکل پرسن وزیر اعلیٰ پنجاب برائے انسداد پولیو عظمیٰ کاردار بھی اس موقع پر موجود تھیں. ڈائریکٹر انسداد پولیو پروگرام عدیل، CO ہیلتھ لاہور ڈاکٹر آصف
اور میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد شریک تھی۔ خواجہ عمران نذیر نے اس موقع پر کہا کہ محکمہ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ مختلف پہلوؤں سے اس بات کا جائزہ لیں کہ اب تک بھرپور کاوشوں کے باوجود پولیو جیسی لعنت کا خاتمہ کیوں کر ممکن نہیں ہو پایا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے شک کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مرض کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اپنے ڈیولپمنٹ پارٹنر کے خلوص اور اس کے ضمن میں کی جانے والی ان کی کوششوں پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، مگر یہ چنبے کی بات ہے کہ ہم دن رات کو جو ہے وہ محنت کے باوجود جو ہے اس موذی مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے بہت سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بچوں کے بہتر اور محفوظ مستقبل کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سمت درست کرنا ہوگی اور اپروچ کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ انسداد پولیو کے لیے قانون سازی کی جائے اور حکومت سے مختلف سہولیات کے حصول کو پولیو ویکسین کے ساتھ مشروط کیا جائے۔ انہوں نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جہاں سے WHO نمونے لیتا ہے پولیو کے، وہاں سے ہماری ٹیمیں بھی لیں گی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ کروایا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ نمونوں کے سیمپل اور رزلٹ میں کیا فرق ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ارشاد رضا کی زیر صدارت تبدیلی تفتیش بورڈ کا انعقاد قتل، اقدام قتل، ضرر اور دھوکہ دہی کے 10 مقدمات زیر بحث آئے۔ آفیسر نے فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں، بتائیے مجاہد۔ بالکل اسامہ، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ارشاد رضا کی صدارت تبدیلی تفتیش کا بورڈ جو ہے وہ منعقد ہوا۔ تبدیلی تفتیش سیکنڈ بورڈ میں اے ڈی آئی جی رضوان سعید سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں قتل، اقدام قتل، ضرر اور دھوکہ دہی کے 10 مقدمات زیر بحث آئے۔ تبدیلی تفتیش بورڈ میں تفتیشی افسران اور فریقین نے اپنے اپنے موقف سے افسران کو آگاہ کیا۔ شہری شوکت علی، بابر حسین اقدام قتل اور سلیم عمران دھوکہ دہی کے مقدمات کی تفتیش کے حوالے سے پیش ہوئے۔ بورڈ میں افسران نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد تبدیلی تفتیش سے متعلق احکامات جاری کیے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ارشاد رضا نے چند مقدمات میں ناقص تفتیش پر تفتیشی افسران کی سرزنش کی اور شوکاری نوٹس بھی جاری کیے۔ دوران تفتیش میرٹ پر سمجھوتا کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا اور تفتیشی افسران تفتیش کے عمل کو شفاف بنا کر انصاف کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھیں، یہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ارشاد رضا کی جانب سے بتایا گیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔